الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن ندري قريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن ندري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحسنت فرجها. التي क्या है? इसम मौसूला है मुअन्नस के लिए। इसका तस्निया क्या है? अल्लाह ताला ने। और जमा
اللاتی الذین بھی ہے اللاتی بھی دونوں ہے، اور مذکر کے لیے الذی اللذان الذین. واللاتی اور وہ عورت احسنت فرجہا. احسنت کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. احسنت کا معنی حسن حسین میں نے بتایا تھا. حسن حسین دعاؤں کی کتاب کا نام ہے جس کا معنی ہے محفوظ قلعہ. اس کا معنی قلعہ ہے حسن کا. حسین محفوظ کیا گیا، محفوظ قلعہ. احسنت جس نے محفوظ کیا، وہ عورت جس نے محفوظ کیا، جس نے بچایا، جس نے حفاظت کی. فرجہا اپنی شرمگاہ کی. فنفخنا فیہا من روحنا. فنفخنا کون سا فعل ہے؟ نفخنا. ماضی کا فعل ہے، جمع مکلم کا صیغہ ہے. نفخنا نفختو کا معنی میں نے پھونک ماری. نفخنا ہم نے پھونک ماری. بس ہم نے پھونک ماری. فیہا اس میں. آ کی ضمیر کس طرف ہے؟ اللاتی کی طرف. اس عورت میں. من روحنا اپنے روح سے. یہ جو کلمہ ہے اس سے پہلے سورہ مریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس طرح کے کلمات یا آیات جو ہیں ان میں علماء نے اختلاف کیا ہے، اور بعض اوقات انہیں واضح طور پہ سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، لیکن ان کو اسی طرح جس طرح سلف الصالحین نے اس کی وضاحت کی ہے یا لکھا ہے یا بتایا ہے، ویسے ہی اس پہ ایمان لینا چاہیے. ایسی چیزوں کی اصل کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں کیسی ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا پتلا بنایا اور پھر اس میں اپنی روح پھونکی. روح پھونکنے سے مراد اللہ کا امر ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے، یا پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے پھونک ماری اپنی. اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے، لیکن جو بظاہر الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں اس پہ ویسے ہی ایمان لانا چاہیے. نفخنا ہم نے پھونک ماری. فیہا اس میں یعنی مریم میں. من روحنا اپنے روح کی طرف، اپنے روح سے. اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جبرائیل امین کو ہم نے حکم دیا کہ وہ جا کے اس کے جسم پہ پھونک مار دیں جس سے وہ حاملہ ہوگی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک امر دے کے بھیجا کہ یہ کام ہونا ہے، اور انہوں نے جا کے بتا دیا اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو گیا. یہ محض اللہ کا امر تھا، یا پھر واقعی اللہ تعالیٰ نے یا جناب جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک ماری. یہ اس کی اصل ان معاملات کی اصل کیفیت جو ہے اس کو نہ ڈسکس کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. جیسا بھی ہے ویسا ہی ہوا. اس کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ ہے، اس پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھونک ماری اس میں اپنے روح سے. بعض مترجمین نے روح سے مراد یہاں پہ جناب جبرائیل، کیونکہ ان کا نام ہے یہ روح الامین، اور قرآن مجید میں بعض دوسری جگہ پہ بھی جناب جبرائیل کو روح کہا گیا ہے. لہذا بعض لوگوں نے یہاں پہ روح نا سے مراد جناب جبرائیل ہی لیے کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے پھونک ماری مریم علیہ السلام. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا اس کو، کس کو؟ مریم علیہ السلام کو. وَابْنَهَا اور اس کے بیٹے کو. آیتن نشانی. للعالمین عالموں کے لیے، جہان والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہم نے ان کو نشانی بنایا. کن معنوں میں نشانی بنایا؟
مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے امر سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اپنے امر سے پیدا کیا، کیونکہ مریم علیہ السلام کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. اللہ کا امر تھا، اللہ کی پھونک تھی یا جو بھی چیز تھی، اللہ کے امر سے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے بغیر باپ کی. لہٰذا دونوں باپ بیٹا جو ہے، ماں اور بیٹا، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے جہان والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، تو مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تینوں مثالیں جو ہیں وہ دے دی کہ میں بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. تینوں مثالیں اللہ نے، یا تینوں نشانیاں اللہ نے لوگوں کے سامنے رکھی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان معنوں میں بھی نشانی ہے کہ ان کی حیات اور موت وہ دونوں عام انسانوں کی طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. جب لوگوں نے ان کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا انہیں، اور قیامت کے قریب جب بالکل تھوڑا سا باقی رہ جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور تشریف لانے کے بعد پھر اپنی طبی موت مریں گے. اس لحاظ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نشانی. اب جن لوگوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، انہوں نے ہر معاملے میں ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی تعویل کی ہے. قرآن مجید میں 3-4 جگہ پہ یا 4-5 جگہ پہ یہ بات آئی کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا جہان والوں کے لیے. اب جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام ایک تو اس بات کا بھی انکار کیا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا خیال یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کی باقاعدہ شوہر سے شادی ہوئی، آدمی سے شادی ہوئی، اس کا نام یوسف تھا، اور انہی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ ہم نے دونوں کو نشانی بنایا، تو اس نشانی سے مراد انہوں نے آیت کا ترجمہ ہی الٹ دیا ہے یا اور کیا ہے. انہوں نے آیت کا ترجمہ نمونہ کیا ہے کہ ہم نے مریم کو اور عیسیٰ کو نمونہ بنایا دوسرے لوگوں کے لیے کہ جس طرح انہوں نے نکاح کیا ویسے تم بھی نکاح کرو. اور ہاں کی ضمیر جو ہے وہ نکاح کی طرف کر دی کہ ہم نے ان کے نکاح کو دوسرے مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا کہ جس طرح انہوں نے نکاح کیا تم بھی نکاح کرو. اللہ کی بڑی واضح سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اس میں نشانی والی ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے نمونہ کے لیے اسوہ کا لفظ استعمال فرمایا. مومنوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ ہے، وہاں اسوہ کا صحیح معنی ہے نمونہ. آیت کا کہیں بھی پورے قرآن مجید میں ترجمہ نمونہ نہیں کیا گیا، سوائے ان لوگوں نے جن کو ضرورت محسوس ہوئی معجزات کے انکار کرنے کی وجہ سے، انہوں نے آیت کا ترجمہ جو ہے وہ نمونہ کیا ہے، لیکن وہ غلط ہے. اور پھر اگر اس کو محض یہ کیا جائے کہ ان کے نکاح کو دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ بنایا، تو وہ تو کوئی نمونہ ہے ہی، وہ تو پہلے سے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے یا مریم علیہ السلام سے پہلے کسی نے نکاح نہیں کیا، پہلے بھی لوگ نکاح کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ نمونہ کیسے بنا؟ نمونہ تو وہ چیز ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خود پہلی دفعہ اس کو بنا کے دکھائے کہ بھئی تم یوں کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے ہمیں سارا دین سکھایا، سارا ہمیں ایمان دیا، تقویٰ دیا، اخلاق دیا، عادات اور اطوار دیے، ہمیں تہذیب دی، تمدن دیا، سب کچھ دیا، تو نمونہ ہے ہمارے لیے. اب جو کام پہلے سے ہوتا چلا رہا ہے اس میں نمونہ کیا ہوا؟ اصل بات وہی ہے کہ جب انسان پہلے سے ایک بات طے کر لیتا ہے ذہن میں، تو پھر اس کو ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور وہی معاملہ منکرین معجزات جو ہے انہوں نے جا بجا کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، ان بے شک ھذہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے اس کے لیے، ھذا یہ اشارہ ہے امت کے لیے، ھذہ امتکم یہ امت ہے تمہاری، امتن واحدہ امت ایک ہی. قرآن مجید میں امت کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی تو معروف ہے، امت کا معنی جماعت یا گروہ، دوسرا معنی ہے طریقہ. اس کے الفاظ شاید امت ابراہیم حنیفہ کچھ اس طرح سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. دوسرا معنی اس کا طریقہ ہے، اور تیسرا معنی ہے مدت. سورہ یوسف میں وہ قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، جب وہ واپس چلا گیا بادشاہ کے پاس، تو یوسف علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ بھئی جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا کہ اس طرح ایک قیدی جیل میں پڑا ہے بڑی مدت سے،
تو اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرو. تو وہاں اللہ فرماتے ہیں وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، کہ وہ جو قیدی پہلے چھوٹ کے گیا تھا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اس کو لمبی مدت کے بعد یہ بات یاد آئی کہ مجھے تو جیل میں ایک نیک آدمی نے یہ پیغام دیا تھا، تو مجھے وہ پیغام پہنچانا تھا، میں بھول گیا. وہاں امت کا معنی مدت، 3 معنی قرآن مجید میں خود استعمال ہوئے ہیں. امت کا معنی جماعت، امت کا معنی طریقہ، امت کا معنی مدت. یہاں پہلے دونوں معنی مفسرین نے استعمال کیے. اگر تو اس کا معنی جماعت کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یعنی یہ انسانوں کی جو جماعت ہے یہی تمہاری جماعت ہے، یہ سارے انسانوں کی ایک ہی جماعت ہے، اور ہم نے انسانوں کو ایک ہی جماعت بنایا ہے دین کے معاملے میں. اور پھر دوسرا معنی جو ہے وہ ہے طریقہ، یعنی تمہارا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا دین جو ہے مختلف انبیاء کے ذریعے، وہی طریقہ وہی دین تم سارے لوگوں کا ہے جو کہ ایک ہی ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، وہ طریقہ کیا ہے یا اس طریقے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انا ربکم، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، عبد کیا ہے؟ عبد امر ہے، عبدون تم سب لوگ بندگی کرو میری. وہ جو دین جو طریقہ تم سب کا ایک ہی ہے، اس کی بنیاد یہ ہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون میری بندگی کرو. دین کی بنیاد بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا ذکر نہیں فرمایا، اس کی اللہ نے ضرورت ہی محسوس نہیں فرمائی، بلکہ دین کی بنیاد ہے ہی توحید. اللہ تمہارا الہ ہے اور عبادت اللہ ہی کی کرو. اس کے بعد عبادت کس طرح سے کرنی ہے اس کی وضاحت قرآن مجید میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی وضاحت فرمانے والے ہیں. جو اللہ اور اللہ کا رسول جس طرح سے کہے ویسی بندگی کرو. لیکن بنیاد اس دین کی، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء دین لے کے آئے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب کا طریقہ، ان سب کا بتلایا ہوا دین، ان سب کا بتلایا ہوا راستہ وہ ایک ہی تھا. امتکم امۃ واحدہ، تمہارا دین تو بس دین ایک ہی ہے، تمہارا زندگی بسر کرنے کا راستہ تو بس ایک ہی راستہ ہے. اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ یہ ہے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون بس میری بندگی کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا، تقطعوا کون سا فعل ہے؟ تقطعوا، ہاں کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی ہے. یہ تا جو ہے یہ لفظ کا حصہ ہے، یہ تا مضارع کا نہیں ہے. تقطعوا، اور انہوں نے قطع کیا، امرہم اپنا امر، اپنا معاملہ جو ہے اس کو کاٹ چھانٹ دیا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اپنے معاملے سے کیا مراد ہے؟ معاملے سے مراد ہے دین. یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مسائل تو ڈسکس نہیں کیے قرآن مجید میں، معاملات تو اللہ تعالیٰ نے دین کے ہمیں بتائے ہیں. لہذا یہاں پہ امر سے مراد دین کا امر ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ ہدایت فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی جماعتیں آئیں، جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کی دعوت تو بس یہی ایک دعوت تھی، توحید کی. انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس واضح ہدایت کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ تقطعوا امرہم، انہوں نے کاٹ دیا اپنے دین کو، بانٹ دیا دین کو مختلف ٹکڑوں میں، مختلف عقیدوں میں، مختلف باطل نظریات میں بانٹ دیا انہوں نے دین کو، اور مختلف حصے ہو گیا، مختلف فرقے ہو گیا، مختلف گروہ ہو گیا. کسی نے کوئی دین بنا لیا، کسی نے کوئی دین بنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا الہ بنا لیا، کسی نے کسی کو اپنا الہ بنا لیا. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ سب کا الہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا، جو سب کا رب ہے. لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنے الگ الگ گروہ بنا لیے بینہم آپس میں. آگے اللہ فرماتے ہیں کلن الینا راجعون، کلن ہر ایک نے، ہر فرد نے یا ہر گروہ نے، الینا ہماری طرف، راجعون، راجعون کیا ہے؟ اسم فاعل ہے. راجعون رجوع کرنے والا، پلٹنے والا، فاعل کے وزن پہ. راجعان راجعون سارے پلٹنے والے. کلن الینا راجعون سارے کے سارے تم لوگ پلٹنے والے ہو ہماری طرف. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں واضح طور پہ یہ ہدایت دی تھی کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرنا، میں ہی تمہارا رب ہوں. لیکن لوگوں نے اپنے معبود اور اپنے رب جو ہیں وہ الگ الگ بنا لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب
تم لوگوں نے ہمارے ہی پاس واپس پلٹ کے آنا ہے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اس دین کو قطع کر دینے کا، دین کو تقسیم کر دینے کا، الگ الگ راستے نکال لینے کا، الگ الگ عقیدے بنا لینے کا انجام کیا ہے، اس کی سزا تمہیں مل کے رہے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فمن پس جو شخص یعمل، یعملو کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، بعد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فمن پس جو شخص یعملو عمل کرتا ہے یا کرے گا، من الصالحات، صالحات کیا ہے؟ واحد کیا ہے؟ صالحہ۔ اسم کون سا ہے؟ تو مؤنث۔ اسم فاعل ہے طالبہ، صالحہ، طالبات، صالحات، قانتات، عابدات، ساجدات، اسم فاعل ہے اور جمع مؤنث کا صیغہ ہے صالحات، نیک عمل کرنے والی عورتیں یا نیک عمل کرنے والی۔ فمن یعمل، اور یہ عمل کے لیے عمل مؤنث ہے اس لیے صالحات کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا۔ فمن یعمل من الصالحات، جو شخص عمل کرے گا نیک، وہو مومن، وہو اور وہ مومن، ہو وہ مومن، وہو کفران مصدر ہے، کفران کا معنی ناشکری کرنا، کفران ناشکری کرنا، لا کفران اس کی ناقدری ناشکری نہیں کی جائے گی، لسعیہ ہی واسطے اس کی ساج کے، لے واسطے ساج الگ ہے، ہی ضمیر ہے اس آدمی کے لیے، وہ مومن کے لیے، لسعیہ ہی واسطے اس کے ساج کے، ساج کا معنی بھاگ دوڑ، جد و جہد، کوشش، اس کی کوشش کی ناشکری نہیں کی جائے گی۔ جو شخص نیک عمل کر کے آئے گا، نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن ہو وہ مومن، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ مومن نہ ہو تو پھر کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، کتنے بھی ہسپتال بناتا رہے، کتنے بھی مدارس بناتا رہے، کتنے بھی سڑکیں بناتا رہے، کتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، اگر وہ اللہ پہ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، ایمان کے ارکان پورے نہیں کیے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالقدر خیرہ و شرہ، یہ ایمان کی بنیادیں ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ان میں سے اگر کسی ایک چیز پہ بھی انسان ایمان نہیں لاتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و مبارک پہ ایمان نہ لانا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ پہ ایمان لایا ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہو، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہو، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، جنت پہ، دوزخ پہ، ہر چیز پہ ایمان لایا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، بالکل چھوٹ نہیں ہے اس میں۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بڑی یہ غلط فہمی ہے ہمارے بعض دوستوں کو اور بعض لوگوں کو، اور ہمارے جو جاہل اور ان پڑھ قسم کے صحافی اور رائٹر اور لکھنے والے لوگ ہیں، اللہ کا ہدایت دے انہیں، یہودی اور عیسائی مر جاتے ہیں، کرسچن مر جاتے ہیں، ہندو یا بدھ مت مر جاتے ہیں، بڑی خدمت کی اس نے، جی ممکن ہے اللہ بہت ہی دے اسے، بھئی جو مومن ہی نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، وہ بشا کیسے جائے گا؟ لارڈ میو نے ہسپتال بنا دیا جو دنیا میں لینا ممکن ہے قیامت تک میو ہسپتال کا نام باقی رہے، بس یہی اس کا صلہ ہے، اس کے ہسپتال پہ میو جو لکھا ہوا ہے یہ اس کی نیکی کا صلہ ہے، اس وقت بھی جہنم میں ہے، قیامت کو بھی جہنم میں عبدالآباد تک رہے گا۔ لارڈ ہے جو بھی ہے وہ اللہ کے ہاں تو اسی طرح کا ایک انسان ہے جس طرح کا عام آدمی، ایک مومن اس سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا۔ بش ہے یا جو بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا وہ جہنمی ہے، اگر اپنی زندگی میں ایمان لے آتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، مومن ہے جو بھی ہے، لیکن جو آدمی ایمان نہیں لایا، کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کرتا رہے، کتنے ہی خیراتی کام کیوں نہ کرتا رہے، کتنے ہی لوگوں کی فلاح کے کام کیوں نہ کرتا رہے، کتنا ہی لوگوں امن ایوارڈ اس کو دے دیا، جی بڑا امن اس نے قائم کیا ہے، بڑے امن کے کام کیا ہے، بڑی لڑائیوں کو روکا ہے، بڑی جانیں بچا لی ہیں، دنیا کو ہلاکت سے بچا لیا ہے۔ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں، خاک ہے سب کچھ یہ ایمان کے بغیر۔ ایک وہ آدمی جو سڑک پہ جھاڑو پھیرتا ہے، اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہے، وہ کروڑ پتی آدمی سے یا بش سے یا دوسرے تیسرے کلنٹن سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پیارا ہے جو ایمان لایا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مسکین اور محتاج یا بے گھر کیوں نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو قیمت ہے ایمان کی کہ جو آدمی نیکی کرے گا بشرطے کہ وہ ایمان لایا ہو اللہ کے رسول پہ، اور اس کا اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اللہ نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں، اس ایمان کی بڑی برکت ہے اس ایمان کی، اس سے زیادہ اور بات کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خون ہے، اپنا سکا چاچا ہے، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس نے، ابو طالب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشکل وقت میں وہ کام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا جس سال وہ فوت ہو گیا، ایمان نہیں لایا جائے گا جہنم میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کے عذاب میں تخفیف تو ہو جائے گی، اللہ کا قانون پورا ہو کے رہے گا کہ جانا اسے جہنم نہیں ہے جو ایمان نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی زیادہ خدمت کیا ہوگی جو ابو طالب نے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس ہر آڑے وقت میں، ہر تکلیف کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس نے، اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو۔ اس کے باوجود جائے گا جہنم میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن، مومن کو تو کانٹا بھی چوٹ جائے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کی بھی گناہ معاف کرتا ہوں، اس کے بھی درجے بلند کرتا ہوں۔ بیمار ہو جائے تو فرمایا کہ اس کی بیماری کی وجہ سے اس کے درجے بلند کرتا ہوں۔ اگر وہ چل کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں، اس کے درجے بلند کرتا ہوں۔ کافر 1000 دفعہ کیوں نہ چل کے جاتا رہے۔ مستشرق بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں اسے، اس سے اعتراض کرنے کے لیے، غلطیاں نکالنے کے لیے، اور بعض مستشرقین نے بڑا کام بھی کیا ہے۔ موجم جو ہے مستشرق نے بنائی ہے بنیادی طور پہ، اور پوری حدیث کی جو موجم ہے 7 جلدوں میں 8 جلدوں میں، پہلے وہ کسی کافر نے بنائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے کام کیے کافروں نے، فائدہ اس سے ہم لوگ اٹھا رہے ہیں، بڑا کام کیا ہے، بہت بڑی نیکی ہے یہ، لیکن کیونکہ اللہ اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، اس ساری نیکی کے باوجود جائیں گے جہنم میں، اللہ یہ کہ ایمان لے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں انہیں ایمان نصیب فرما دے۔ پڑھتے رہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مومن کا ایمان کا یہ صلہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو آدمی پڑھے گا الف لام میم بھی کہے گا تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایمان کا صلہ ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، دنیا میں ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ پوری دنیا کی دولت جو ہے ایمان کے مقابلے میں ہیچ، پوری دنیا کی دولت ایک طرف ہو اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہوئے ایک سجدے کا نصیب ہو جانا، ساری دنیا کی دولت سے دنیا میں یہ تو ساری فلاح ہونے والی چیز۔ اللہ کے نام کی تسبیح کی ہوئی سبحان اللہ باقی رہنے والی ہے، باقیات الصالحات میں سے ہے، دولت ساری کی ساری فنا ہونے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی جگہ جو ہے اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی، اس طرح باقی رہنے والی چیز ہے۔ اگر کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نماز پڑھنے والا، اللہ کو سجدہ کرنے والا جہنم میں عارضی طور پہ جاتا بھی ہے تو فرمایا کہ سجدے کی جگہ کو آگ نہیں جلائے گی۔ ایمان تو بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا فضل کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ بغیر مانگے، بغیر تجسس کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے دے دیا۔ اتنا بڑا ایمان اللہ کا انعام ہے۔ مسلمان گھروں میں پیدا کیا، مسلمان ملکوں میں اللہ نے پیدا کیا، لیکن ایک ہمارا اپنا فکر ہے، سوچ ہے کہ اللہ تو کہتے ہیں میں نے تمہیں مسلمان ملکوں میں پیدا کیا، مسلمان باپوں کے گھر میں پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں کہ ہم نے تو کافر ملکوں میں جا کے رہنا تاکہ ہماری نسلیں جو ہیں برباد ہوں اور ان کے ماں باپ کافر بنے۔ ہم تو غلطی سے پتہ نہیں اللہ نے معاذ اللہ پیدا کر دیا مسلمان ملکوں میں، مسلمان گھرانوں میں۔ اب ہماری نسلیں جو ہیں ان کو تو کافروں میں رہنا چاہیے، کافروں ان کی اولاد کافر ہونی چاہیے آگے جا کے۔ ایمان گیا تو باقی سب کچھ گیا، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دولت جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہی ہے، اور قیامت کے دن بھی ساری قیمت ایمان کی ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل کیے جس نے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اللہ کے رسول پہ وہ ایمان بھی لایا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لا کفران لسعیہ، اس کی کوشش چھوٹی سی بھی ہوگی اللہ فرمائے گی کہ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ اس کی سعی کی قدر کریں گے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَهُ واسطے اس کے، کاتبون، کیا ہے کاتبون؟ اسم فاعل ہے، لکھنے والے ہیں۔ جو بھی تمہارا ایمان ہے، جو بھی تمہارے اعمال ہیں، ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ جو آدمی ایمان کے ساتھ اعمال کر رہا ہے نیک، وہ بھی لکھتے ہیں، جو بغیر ایمان کے نیک اعمال کر رہا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، لیکن صلہ اس کو ملے گا جو ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، وَحَرَامٌ، اور حرام ہے، ناممکن ہے، حرام ناممکن ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اوپر اس بستی کے، اہلکنا، کون سا فعل ہے اہلکنا؟ ماضی ہے جو متکلم کا صیغہ ہے، اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، حرام ناممکن ہے، کیا ناممکن ہے؟ انہم لا یرجعون، انہم، بے شک وہ، لا یرجعون، کون سا فعل لا یرجعون؟ مضارع منفی ہے، لا یرجعون، وہ نہیں پلٹیں گے۔ جس بستی کو ایک دفعہ ہم نے اس کے جرائم کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اب یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آ جائے، توبہ استغفار کرے، دوبارہ انہیں نیک اعمال کا موقع ملے اور وہ نیک بن سکے۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس دنیا سے ہلاک ہو جانے کے بعد، موت کے بعد، تو بس اللہ کی عدالت ہی ہے،
اس کے بعد تو تم لوگوں نے اللہ کی عدالت میں ہی پہنچنا ہے، اس دنیا میں واپس آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی بستی کو ایک دفعہ میں ہلاک کر دیں تو وہ پھر دوبارہ واپس پلٹ کے اس دنیا میں آ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ اذا، جب یہ آخری رکوع ہے اس سورہ کا، اور آپ اندازہ لگائیے، یہ بات محسوس کیجئے کہ جب سورہ کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، پوری سورہ کے درمیان اللہ تعالیٰ واقعات بیان فرماتے ہیں، احکام دیتے ہیں، اور دوسری باتیں جو ارشاد فرمانی ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب سورہ کا اختتام ہوتا ہے تو اس کا ایک تو پورا خلاصہ آتا ہے اس سورہ کا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا انداز جو ہے وہ بڑا شدید ہو جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا۔ اگر تم ایسے نہیں کرو گے تو اتنی سخت سزا ملے گی تمہیں۔ یہ وقت آ رہا ہے جس وقت میں تمہاری پکڑ ہوگی اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا ذکر ارشاد فرمانے کے بعد اس سورہ میں اب آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کو سم اپ کر رہے ہیں، جو بات خلاصے کے طور پہ لوگوں کے ذہن نشین اللہ کرنا چاہتے ہیں انبیاء کے واقعات کے حوالے سے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، حتیٰ کہ اذا، جب فتحت، کون سا فعل ہے فتحت؟ ماضی ہے، ماضی مجہول، اور صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ حتیٰ کہ جب کھولی جائے گی یاجوج و ماجوج، یاجوج کی قوم اور ماجوج کی قوم، وہم، اور وہ، من کل حدب، حدب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، ٹیلا ہو، پہاڑ ہو، چھوٹی اونچائی ہو، بڑی اونچائی ہو، ہر طرح کی اونچی جگہ کو حدب کہتے ہیں۔ اور ینسلون، مادہ کیا ہے ینسلون کا؟ نون سین لام ہے۔ ناسالہ کا معنی دو معنی ہیں نسل کے، ایک تو ہے ناسالہ، اس نے بچہ جنا، نسل پیدا کی، دوسرا معنی ہے ناسالہ، وہ تیزی سے چلا۔ دو معنی ہیں نسل کے۔ ناسالہ کا معنی تیزی سے چلنا، اور دوسرا معنی بچہ جننا۔ ناسالہ تیزی سے چلنا، ینسلون تیزی سے چلتے ہوئے آئیں گے، یاجوج ماجوج ہر اونچائی سے، ینسلون تیزی سے بھاگتے ہوئے، تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ اس سے پہلے یاجوج ماجوج کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کاف میں بیان ہوا ہے، اور یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دو جگہوں پہ ہی کیا۔ سورہ کاف میں اس کا ذکر ہوا، اور دوسری مرتبہ اس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک تم ایمان نہیں لاتے اس وقت تک تمہارے نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے، اور پھر جب ہمارا عذاب، ہماری پکڑ آ جائے تو پھر اس کے بعد دوسرا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ دوسرا موقع کون سا ہوگا؟ اس کو اللہ نے فرمایا کہ دوسرا موقع تو اب وہی ہوگا اس دنیا میں آنے کا یا زندہ ہونے کا، جب یاجوج ماجوج کے آنے کا وقت آ جائے گا۔ اور یاجوج ماجوج کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کیا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت، مسلم شریف اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب 10 نشانیاں پوری ہوں گی، یا قیامت کے آنے کی 10 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی یاجوج ماجوج کی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یافس، اس کی اولاد سے یہ 2 بھائی، ایک بھائی کا نام یاجوج تھا، دوسرے کا نام ماجوج تھا۔ دونوں کی جو نسلیں ہیں انہیں یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ سورہ کاف میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ذوالقرنین نے 2 سمتوں کا سفر کیا۔ پہلے اس نے مشرق کی طرف سمت کیا، اور مشرق کی سمت میں اس انتہا تک چلا گیا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں تک اس نے ساری دنیا کے ممالک جو ہے انہیں فتح کر لیا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرا سفر کس طرف کیا؟ مغرب کی طرف، جہاں وہ آخری کنارے تک پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا تھا، وہاں تک اس نے پوری دنیا کو مفتوح کیا۔ وہاں جب پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ایک قوم تھی جس کی بات کی سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اس سے یہ بات کہی کہ ذوالقرنین، یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بستے ہیں کہ جو آئے دن ہم پہ حملہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں لوٹتے رہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان اور اس قوم کے درمیان ایک دیوار بنا دو تاکہ ہم ان کے حملوں سے بچ جائیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا دی۔ اس کا ذکر سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے فرمایا ہے کہ
انہوں نے اس قوم کے لوگوں نے ساتھ اس کی مدد کی اور پیتل کی یا تانبے کی دیوار جو ہے وہ اس نے پگھلا کے ان کے درمیان لگا دی، اور جو ڈاکے ڈالنے والی قوم تھی وہ ایک طرف بند ہو گئی، اس کے آنے کا راستہ بند ہو گیا۔ اب اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج قوم جو ہے اسی دیوار کے دوسری سمت ہے، اور وہ ہر روز اس دیوار کو زبان سے چاٹتے رہتے ہیں، شام تک تھوڑا سا حصہ اس کا باقی رہ جاتا ہے، یا اتنا وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں کہ روشنی کی کرن نظر آنے لگتی ہے تو تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ ہم کل کریں گے۔ جب وہ کل آتا ہے تو وہ دیوار اسی طرح سالم ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اور اپنے معجزات تو ہمارے سامنے دکھا دیے۔ اگر کوئی ایمان نہ لانا چاہے یا اپنی عقل سے کام نہ لینا چاہے تو دوسری بات ہے، قیامت کے دن پچھتائے گا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں ہمیں بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس وقت نکلیں گے جب عیسیٰ دجال پہلے آئے گا، دجال سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، جنہیں مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک تصور ہمارے ہاں امام مہدی کا ہے شیعہ حضرات کے ہاں، اور ایک مہدی وہ ہیں جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ امام مہدی جو ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتلائی ہیں۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اس کی زبان میں کچھ حکلاہٹ ہوگی، اور وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، ہدایت یافتہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ دجال سے بھی پہلے آئیں گے وہ، لیکن جو شیعہ حضرات کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے ہاں جو اصطلاح امام ہے ہماری اصطلاح سے وہ بالکل مختلف ہے۔ ہمارے ہاں امام جو ہے امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی ہے، یعنی دین کے معاملے میں جنہوں نے اتحاد کیا ہے، دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اسے ہم امام کہتے ہیں، یا پھر جو آدمی نماز پڑھانے والا، خطبہ دینے والا ہے، امام یا خطیب اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن شیعہ حضرات کے ہاں امام کا لفظ جو ہے وہ ولایت اور نبوت سے بالا ہے، نبوت سے اور ولایت سے افضل ہے امام کا لفظ یا امامت کا مقام، جسے وہ امام کہتے ہیں۔ وہ تقیہ کرے تو دوسری بات ہے، لیکن جو ان کی کتابوں میں لکھا، ان کی کتابوں کی لکھی بات ہے، جو امام خمینی نے کتابیں لکھی ہیں ان شیعہ کے بارے میں، اس کے مطابق جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کے امام کا مقام یا امامت کا مرتبہ جو ہے وہ نبوت سے اور ولایت سے افضل، اور ان کے نزدیک امام جو ہے سب سے پہلے امام حضرت علی ہے، اور بقول ان کے جناب جبرائیل وحی لانا چاہتے تھے حضرت علی کی طرف، لیکن بھول کے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لہٰذا ان کے نزدیک حضرت علی کی امامت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے افضل ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے وہ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو امام کہتے ہیں، اور بعض ہمارے بولے لوگ جو ہیں نواقف لوگ وہ بھی امام حسین کرتے رہتے ہیں، حالانکہ باقی سارے صحابہ کرام ہیں، باقی صحابہ کرام کی طرح وہ بھی صحابی ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہونے کے اعتبار سے مقام ان کا بلند، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کے اعتبار سے مقام بلند تھا، لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے وہ بھی حضرت حسین ہیں جس طرح حضرت ابوبکر ہیں یا جس طرح حضرت بلال ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل نہیں، نبوت سے ان کا مقام اعلیٰ نہیں ہے، لیکن شیعہ حضرات کے نزدیک امامت کا مقام جو ہے وہ نبوت سے اعلیٰ اور افضل۔ لہٰذا کسی بھی صحابی کو بشمول حضرت حسن اور حسین کے ہمیں امام نہیں کہنا چاہیے، نہ ہی حضرت علی کو، نہ ہی حضرت حسن کو، نہ ہی حضرت حسین کو، عام صحابہ کی طرح وہ بھی صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے تابع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کم درجے کے لوگ۔ امام مہدی تشریف لائیں گے، اس کے بعد دجال آئے گا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام اور عراق کے درمیان کسی جگہ پہ اس کا ظہور ہوگا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تحقیر کی تو ہمیں وہ بڑا ہلکا محسوس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا یا کانا ہوگا اور اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا، تو ہم نے اس کے فتنے کو ہلکا جانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کی باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اختیار دے رکھے ہوں گے، تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کا،
بارش کو حکم دے گا، بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا، زمین سے نباتات اور سرسبزی اور ہر طرح کی چیزیں اگیں گی، انسان کو قتل کر دے گا، پھر دوبارہ اسے حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے اختیار اللہ تعالیٰ دے کے اسے بھیجیں گے۔ اور جو اہل ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان تو اس کی یہ کرتب دیکھ کے، اس کے کام دیکھ کے اور بھی مضبوط ہو جائے گا، اور وہ یہ کہیں گے کہ اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی وہی دجال ہے جس کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بتایا کہ ایسے ہوگا، ایک آدمی کو قتل کرے گا، اسے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا نہیں تم میرے رب نہیں، وہ کہے گا کہ اچھا اگر میں تمہیں قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دوں گا مجھے رب مانو گے؟ وہ کہے گا نہیں میں تمہیں رب نہیں مانتا، تم رب ہو ہی نہیں۔ وہ قتل کرے گا اسے اور اسے حکم دے گا دوبارہ زندہ ہو جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مسکراتا اور ہنستا ہوا اٹھ کے آ جائے گا، کہے گا کہ مجھے اب تو پکا یقین ہو گیا کہ تو کافر، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تو کافر ہے۔ یہ ہے ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے اختیار دے کے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، اور اندازہ کیجیے کہ کتنے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ 70,000 یہودی ایران سے اس پہ ایمان لے، 70,000 یہودی صرف ایران کے ملک سے اس پہ ایمان لائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 40 دن وہ دنیا میں رہے گا، اور ان 40 دنوں کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اللہ حضل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینار پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے مینار پہ اتریں گے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے، نماز پڑھ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ دیکھیں گے کہ مینار پہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو وہ سیڑھی لگائیں گے، اور سیڑھی سے عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتریں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ساروں مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، جیسے کہ ابھی کسی نے غسل کیا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان مل کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ بڑی معروف حدیث اب تو آپ لوگوں نے پڑھی اور سنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ جو ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک گروہ وہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے گا، اور دوسرا گروہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاقب کریں گے دجال کا، دجال بھاگے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے کافر مرنے شروع ہو جائیں گے، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا سانس پہنچے گا جتنے بھی کافر ہوں گے مر جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پہنچے۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید میں واضح معجزات کا انکار کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان باتوں کا انکار کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ کون ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے غیب، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بڑا منصوبہ ہے، بڑی پلاننگ ہے۔ انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پلاننگ اور منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ساری باتیں ہم نے پڑھی بڑی وضاحت کے ساتھ۔ بھائیوں کا منصوبہ کیا تھا کہ بھئی درمیان سے بھائی کو ہٹانا ہے اور باپ کی محبت حاصل کرنی ہے، یہ کہیں چلا جائے مر جائے چلا جائے تو باپ کی جو توجہ ہے محبت ہے ہمیں مل جائے گی۔ کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے قافلے نے نکال لیا، وہاں سے وہ بادشاہ کے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ کے گھر میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ جو ہے وہ اور تھا، لوگوں کے منصوبے کچھ اور تھے۔ اسی طرح آئندہ بھی قیامت تک لوگوں کے اپنے منصوبے ہیں۔ اسرائیل کو بہت بڑی قوت بنانی ہے، پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے یہاں اسرائیل میں آباد کرنا ہے۔ روس سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کو بھی آفر کی اسرائیل نے کہ جو یہودی یہاں آگے بسیں گے ہم ان کو یہ فیسلٹی دیں گے۔ پوری دنیا سے وہ یہودیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں لا کے، لیکن جو کچھ نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق وہ یہی ہے کہ سارے یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے جو دجال کے ساتھ ملیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد ہوگا، تصادم ہوگا۔ اور لد کے مقام پہ جو کہ اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب لد پہ پہنچ کے عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کرنے کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ امن و امان ہو جائے گا۔
بہت ہی خیر و برکت ہو جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ کوئی دو بھائی بھی ایسے نہیں ہوں گے مسلمان جن کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو یا کوئی گالی گلوچ ہو یا کوئی رنجش اور ناراضگی کی بات ہو. اتنا امن و امان ہو جائے گا, اتنا سکون ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کا عرصہ گزاریں گے اس طرح سے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یاجوج اور ماجوج کو اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے. اس سے پہلے بذریعہ وحی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا جائے گا کہ عیسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جاؤ, یاجوج ماجوج کو ہم نکال رہے ہیں اور بڑی تباہی اور ہلاکت پھیلائیں گے دنیا میں. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی اہل ایمان کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب معمول اس دیوار کو چاٹیں گے, اور پھر آخری رات جس رات وہ دیوار ٹوٹنے والی ہوگی اس رات وہ جب ختم کر لیں گے رات کو, تو یہ بات ان کی زبان سے اللہ نکلوا دیں گے کہ بھائی اب ہم انشاءاللہ کل اس کو ختم کریں گے. انشاءاللہ ان کی زبان سے نکلے گا تو دوسرے دن وہ ویسی ہی ہوگی اور اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر کے باہر نکل آئیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے, بڑی ہلاکت کریں گے, بڑی خوریزی کریں گے, بڑی تباہی پھیلائیں گے. اتنی تباہی پھیلائیں گے, اتنی خوریزی کریں گے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد وہ کہیں گے بھائی دنیا میں کو تو ہم نے فتح کر لیا, دنیا میں تو ہم نے کسی کو باقی نہیں چھوڑا, اب ہم آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اس کو ختم کریں گے. پہاڑوں پہ چڑھ کے آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے وہ, اور اللہ کے اذن سے وہ تیر جو ہے وہ خون سے بھرے ہوئے زمین پہ گریں گے, اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ آسمانوں کی مخلوق کو بھی ہم نے اب ختم کر دیا. اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اہل ایمان ہوں گے وہ تو کوہ طور پہ محفوظ ہوں گے, اور باقی جو اہل ایمان ہیں وہ مختلف قلعوں میں یا محفوظ جگہ پہ چلے جائیں. اس سارے عرصے میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اب تو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی, یا اللہ آپ کوئی ایسا طریقہ فرما کہ ہماری جان یہاں سے چھوٹے. اب تو یہاں قید ہوئے بھی عرصہ بیت گیا اور یہاں سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, یہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کوئی جانور پیدا کریں گے جن کی ایسی پہلے تو ایسی بیماری پھیلے گی جس سے سارے یاجوج ماجوج جو ہیں وہ مر جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے کرۂ ارضی پہ ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ ان کی لاش نہیں ہوگی. جتنی آج آبادی ہے اس سے کہیں 10 گنا زیادہ آبادی ہے یاجوج ماجوج. جتنی دوسرے انسانوں کی آبادی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ اے آدم اپنی مخلوق میں سے, اپنے بندوں میں سے یا اپنی اولاد میں سے جنت اور جہنم کا حصہ الگ الگ کرو. تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ جہنم کا حصہ کتنا ہے, جنت کا حصہ کتنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت کے لیے نکالو, 999 آدمی جہنم کے لیے الگ کر دو. تو صحابہ کرام جو تھے وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یا رسول اللہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر جنت میں کون جائے گا ہم میں سے؟ اگر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, ایک آدمی جنت میں جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فکر کی بات نہیں ہے, یہ 999 کی تعداد جو ہے یہ یاجوج ماجوج پوری کر دیں گے. یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس تعداد کو پورا کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے. جتنی آبادی انسانوں کی اس دنیا میں ہوگی شروع سے لے کر آخر تک, یا واللہ عالم حدیث کا مفہوم یہ ہو کہ اس زمانے میں جتنی آبادی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اس سے 10 گنا آبادی جو ہے وہ یاجوج ماجوج. اللہ تعالیٰ بیماری ان پہ بھیجیں گے جس سے یاجوج ماجوج مر جائیں گے, اور اس کے بعد پھر جب اہل ایمان نکلیں گے اپنے قلعوں وغیرہ سے, کوہ طور سے واپس آئیں گے تو اتنی بدبو ہوگی کہ کوئی زمین کا چپا خالی نہیں ہوگا ان کی لاشوں سے اور بدبو سے. تو پھر دعا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ اس مصیبت سے بھی اب نجات دے ہمیں. اللہ تعالیٰ ایک تو کوئی جانور ایسے بھیجیں گے جس طرح ابابیل اللہ نے بھیجے تھے, اسی قسم کے جانور ہوں گے, ان کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوں گی. وہ ان لاشوں کو اٹھا کے کہیں غائب ہو جائیں گے. کہاں غائب ہو جائیں گے اللہ بہتر جانتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے کہ جس سے زمین بالکل دھل جائے گی, بالکل صاف ہو جائے گی, کوئی بدبو نہیں ہوگی, کوئی بیماری نہیں ہوگی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس کے بعد کچھ عرصہ شاید 4 یا 5 سال کا عرصہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے, اور وہ عرصہ بھی بہت ہی امن کا اور بڑی برکت کا ہوگا. اس طرح کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انار ہوگا اور اتنے بڑے بڑے
پھل ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انار ہوں گے کہ ایک انار ہوگا اور انسانوں کی ایک جماعت پوری اس انار کو کھائے گی اور اس سے سیر ہو جائے گی، اتنی برکت ہوگی چیزوں میں۔ اس طرح کا امن کا زمانہ رہے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، اس کے بعد جو لوگ بچ جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، وہ جانوروں کی طرح یعنی بالکل بے غیرت بے حیا انسان ہوں گے، جانوروں میں اور ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا آخری نشانی ہے اس قیامت کی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پہ قائم ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد بدترین انسان دنیا کی اس دنیا میں باقی رہ جائیں گے، جن میں کوئی انسانوں والی یا شرافت والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ یاجوج ماجوج کے ظہور کا وقت ہوگا جو بالکل قیامت کے قرب کا وقت ہے، لہذا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں گے وہ کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ وقت آ جائے یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو کہ قیامت کے قریب کا وقت ہے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر کر کے مراد یہ ہے قیامت کا ذکر کرنا کہ اس وقت پھر تمہیں واپس آنا ہے، اس مرنے کے بعد ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ تم اس وقت واپس آؤ گے اس دنیا میں حساب کتاب دینے کے لیے، اللہ کی عدالت میں جواب دہی کرنے کے لیے، جب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا یعنی بالکل قیامت کے قرب کا وقت۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، ہر اونچائی سے وہ بھاگے چلے آ رہے ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا اللہ فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ کہ جو سچا وعدہ ہے وہ قریب آ لگے گا۔ سچا وعدہ سے مراد قیامت کا وعدہ، حساب کتاب کا وعدہ، مجرموں کی گرفت کا اور مجرموں کو عذاب دینے کا وعدہ۔ اقتربا ماضی کا فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اقتربا وہ قریب ہوا، اقتربا قریب آ گیا، وعد الحق سچا وعدہ، فَإِذَا هِيَ فَإِذَا پس اچانک، ہیا کا اشارہ جو ہے یہ وعدے کی طرف ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ شاخصۃ شاخصہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، شاخصہ کا معنی پھٹی آنکھوں والی۔ اذا ہی شاخصۃ ابصار الذین، یہ ہیا کا اشارہ جو ہے یہ الذین کی طرف ہے یا اس وقت کے لوگوں کی طرف ہے جن کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ شاخصۃ پھٹی آنکھیں، ابصار الذین آنکھیں ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سچا وعدہ قریب آ لگا، اس وقت کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی تعجب سے اور حیرانگی سے، اور کہیں گے یا ویلنا، یا اے ویل ہلاکت نا ہماری، تین الگ الگ یہ لفظ یا حرف ہے، یا اے ویل ہلاکت نا ہماری، ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری بربادی، قد کننا قد تحقیق کننا ہم تھے، فی غفلتن بیچ غفلت کے، من ہذا اس انجام سے، اس آخرت سے، اس وعدے سے، ہائے ہماری کم بختی، ہم اس وعدے سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بل کہاں پہ آتا ہے؟ بل کسی بات کی تردید کے لیے آتا ہے کہ نہیں بات ایسی نہیں بلکہ بات تو یوں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جب وعدہ پورا ہونے پہ قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہم تو مانتے نہیں تھے، یہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ عاقبت وغیرہ یا آخرت وغیرہ یا دوبارہ اٹھنا یا حشر نشر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھٹی آنکھ اسے کہتے ہیں جب انسان آنکھ جھپکتا نہیں، خوف اتنا مسلط ہو جاتا ہے انسان پہ کہ انسان آنکھ جھپکنا بھی انسان کو یاد نہیں رہتا، انسان آنکھ کو جھپکتا بھی نہیں ہے، خوف سے، دہشت سے، ڈر سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور ان کی زبان سے یہ بات نکلے گی یا ویلنا، ہائے ہماری بدبختی، قد کننا فی غفلت۔ پہلا فقرہ جو ہے یہ غفلت کا ہے، اور غفلت سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمیں یہ بات کہی تو تھی، کچھ لوگ یہ دعویٰ تو کرتے تھے، بتاتے تو تھے کہ بھائی ایسے ایسے ہونا ہے، ہم نے بات سنی ہی نہیں، ہم تو غفلت میں پڑے رہے، ہم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں اس پہ کہ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہونا چاہیے۔ لیکن آگے پھر بل کننا ظالمین، خود ہی یہ کہیں گے کہ نہیں اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہماری غفلت نہیں تھی، کننا ظالمین، ہم واقعی ویسے ہی ظالم تھے، لوگوں نے بتایا ہمیں، لوگ ہمیں یہ کہتے رہے، بات ہمارے تک پہنچی ہے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، حشر نشر ہوگا،
اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، کچھ اس کے لیے تیاری کر لو۔ لوگوں نے کہا تو تھا ہمیں، بات غفلت کی نہیں تھی، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو واقعی ظالم تھے، ہم بہت بڑے مجرم تھے۔ ہم نے جرم کیا یہ کہ ہم نے ان کی بات کو سنا نہیں، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اس کے لیے تیاری نہیں۔ ظلم تو ہم نے خود کیا اپنے آپ کو، لیکن اس وقت کا اقرار انسان کی کسی کام نہیں۔ آج انسان بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ اے جہان میٹھا تے اگلا کیس ڈٹھا، جو مزہ اس دنیا میں ہے، جو مزہ اس زندگی میں ہے، وہ بعد میں پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے۔ بابر بیش کوئی دنیا دوبارہ نہیں، اس دنیا کب آئے گی دوبارہ؟ بڑی میٹھی ہے دنیا، بڑی سرسبز ہے دنیا، بڑی اچھی لگتی ہے دنیا، جوانی ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، سٹار لگے ہوئے ہیں، جو مرضی ہے کرو، جس طرح مرضی ہے لوگوں کو ہانکتے رہو، جو مرضی لوگوں کو سکھاتے پڑھاتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انسان بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کیسا خمار ہوتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اصل انسان کی اصلاح کی دو ہی چیزیں بار بار اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں انسان کو اصلاح کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے۔ ایک تو اللہ یہ بار بار فرماتے ہیں کہ ذرا یہ تو غور کرو، تم پیدا کیسے ہوئے ہو، تمہاری پیدائش کیسے ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئے ہو۔ تمہیں 4 سٹار لگ گیا تو پیدائش تمہاری بدل گئی، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، تم جنرل بن گیا، کرنیل بن گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، گورنر بن گیا، کیا ہو گیا؟ تمہاری تقدیر بدل گئی ہے۔ اسی گندے پانی سے بنے ہو جس سے دوسرے بنے ہیں، جن پہ حکومت کر رہے ہو تم، جن کے دین کو بدلنا چاہتے ہو، جن کی معاشرت کو، جن کے اسلام کو، جن کے کلچر کو، جن کی اقدار کو تم بدلنا چاہتے ہو، ویسے انسان تم بھی ہو۔ اور دوسری بات جو بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان کی اصلاح کے لیے اور انسان کو ہدایت پہ لانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ تم سوچتے نہیں تم نے جانا کہاں ہے، ہماری طرف پلٹ کے آؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ وہاں انسان پھر یہی بات کہے گا کہ بل کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی بات نہیں سنی، ہم نے غور و فکر نہیں کیا، ہم نے سوچا سمجھا نہیں۔ لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کننا نسمع، اگر ہم دنیا میں بات سن لیتے مولویوں کی کہ بھائی سود حرام ہے، نہ چلاؤ اسے، اب دوبارہ عدالت میں تم نے دے دیا درخواست کہ نہیں جی اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کتنی بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ خمار یا غرور اس بات کا ہے کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، سود کھلانا ہے سود کھلائیں انہیں، حرام کھلانا ہے حرام کھلائیں انہیں، فحاشی بے یہی پھیلانی ہے فحاشی بے یہی پھیلانی، کون پوچھتا ہے؟ کون پکڑنے والا ہے ہمیں؟ جیسے مرضی ظلم کرو، جیسے مرضی انہیں تباہ یا ہلاک کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس وقت جا کے تم کہو گے لو کننا نسمع ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج عقل سے کام لو، آج بات سنو۔ تم بھی اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو جس سے باقی ساری قوم پیدا ہوئی ہے، کیوں بھولتے ہو اپنے آپ؟ جہاں دوسری قوم نے جانا ہے وہاں تم نے بھی جانا ہے، دوسری قوم نے جسے جواب دینا ہے تم بھی اس کے آگے جواب دو۔ خبر کس بات کا؟ تکبر اور غرور کس بات کا؟ اکڑ کس بات کی؟ جیسے ہی جان اس گردن سے اوپر جائے گی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ فرشتوں نے آتے ہی حساب کتاب شروع کر دینا کہ نکلو، جان نکالو اپنی، کیا کرتے رہے ہو دنیا میں؟ اللہ اور اللہ ہم بات سن لیتے ہیں مولویوں کی اور نہ کھیلو، یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو جہنمیوں میں نے شامل نہ ہو۔ یہ سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ اب سمپ کر رہے ہیں آخری رکوع میں اور بتا رہے ہیں کہ تم پیغمبروں کی سرکشی نہ کرو، پیغمبروں کی نافرمانی نہ کرو۔ تو سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی انسان تھے، بیمار ہوتا ہے کوئی، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کوئی کسی مصیبت میں پھنس گیا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، ان سب نے ہمیں پکارا، وہ سارے انسان ہی تھے، معبود نہیں تھے، الہ نہیں تھے، بندے تھے، وہ بشر تھے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں، بشر ہیں، انہوں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، موت آنی ہے ساتھ پہ۔ رسول ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ الہ بن جاتا ہے، اس کی سرکشی نہ کرو، اس کی بغاوت نہ کرو، قیامت آنے والی ہے، تم نے جواب دینا ہے، تمہیں کہیں وہاں یہ نہ کہنا پڑ جائے بل کننا ظالمین کہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور یہ سارا آگے مضمون جو ہے بہت ہی سخت اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اور آخرت کے اور اپنے عذاب کی، اپنی پکڑ کی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ساری سورہ کو ایک طرح سے جمع کر دیا گیا ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر غور و فکر کی بات پیدا ہو، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہاں بھی واقعی میں سوچنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کے جو بھی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ جہنم کو جانے والا ہے۔